واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 171 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، تاریخ اس حقیقت کو کھل کر بیان کرتی ہے کہ قیرس جو مذہبی پیشوا تھا اور جسے فتویٰ دینے کے اختیارات بھی حاصل تھے، ذہنی اور جسمانی طور پر ایک عیار اور مفاد پرست ملکہ کا کٹ پتلی بن گیا۔ ملکہ مرتینہ نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ مصر میں وہ اسے اپنا وزیر اعظم بنائے گی۔ اسقف اعظم وہ تھا ہی۔ ملکہ مرتینہ نے قیرس کی فطری کمزوریوں کو ابھار کر اس کی دکھتی رگ پر اپنی مٹھی میں لے لی تھی۔ یہ تھے اثرات شراب کے، حسین و جمیل لڑکیوں کے اور ایک عورت کی زبان کے طلسم کے۔ اس روز قسطنطین نے جرنیلوں اور انتظامیہ کے حاکموں کا اجلاس بلا رکھا تھا۔ اس میں قیرس کو بھی شامل ہونا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ قسطنطین کا انداز ہرکل جیسا شاہانہ نہیں تھا۔ اجلاس میں شامل ہونے والے آ گئے تو قسطنطین کچھ ڈرا ڈرا سا نظر آتا تھا، حالانکہ اس کا انداز اور رویہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس کے انداز میں شہنشاہیت کا تاثر نہیں بلکہ تدبر تھا، اور اس نے ہمیشہ تدبر ہی سے ہی کام لیا تھا۔ اجلاس میں تمام جرنیل اور شہری حکام حاضر تھے۔ ان میں قسطنطین کے حامی اور اس کے خلاف ملکہ مرتینیہ کے حامی بھی موجود تھے۔ قسطنطین نے بات مصر کی شکست سے شروع کی۔ اس نے سب سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ باہر کے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کے دشمن سے اپنی قوم، غیرت اور ملک کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اندر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں دلی دکھ کے ساتھ یہ بات زبان پر لاتا ہوں۔ قسطنطین نے کہا، ہم دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اس تقسیم کو روکا جا سکتا ہے، لیکن انتہائی خطرناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم کمک نہیں بھیج سکے۔ اس کا فائدہ عرب کے ان بدوؤں کو پہنچا جنہوں نے آدھا مصر لے لیا ہے۔ اصل تنازع تخت و تاج کی وراثت کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس تنازع کو ابھی الگ رکھ دیں اور سلطنت کا کھویا ہوا وقار بحال کریں۔ آپ کی حیثیت ایک جرنیل کی ہے، ملکہ مرتینہ کے ایک حامی جرنیل نے کہا۔ تخت کی وراثت کا کوئی تنازع نہیں۔ ملکہ مرتینہ کو ہم روم کی ملکہ تسلیم کر چکے ہیں۔ اس بات پر قسطنطین کے حامی جرنیل بیک وقت بولنے لگے اور ملکہ مرتینہ کے حامیوں نے اٹھ کر ہنگامہ برپا کر دیا، اور قسطنطین اور قیرس نے بڑی مشکل سے اس زبانی کلامی ہنگامے پر قابو پایا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ قسطنطین کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کا سر ڈولنے لگا جیسے اسے غشی آ رہی ہو۔ اس کے جسم میں قوت مدافعت بہت ہی کم ہو چکی تھی۔ قیرس اس کی حمایت میں بولنے لگا، شاہ ہرکل نے مقوقس کو ذلیل اور رسوا کر کے جلا وطن کر دیا تھا۔ قیرس نے کہا، جلا وطن صرف اس لیے کیا تھا کہ اس کی باتوں اور حرکتوں سے بغاوت کی بو آتی تھی، لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ تم سب باغی ہو۔ تم اتنے اونچے رتبے کے جرنیل اور حاکم ہو اور تم نے خانہ جنگی تک نوبت پہنچا دی ہے۔ یہ شاہی فرمان کے خلاف بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ قسطنطین نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ روم کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس تنازع کو ابھی الگ رکھ دیں، مگر تم ایک دوسرے کے اس حد تک دشمن بن گئے ہو کہ عقل کی ایک بات کو بھی نہیں سمجھ رہے۔ تمہاری غیرت کہاں گئی کہ عرب کے مسلمان تم سے شام چھین چکے ہیں اور مصر چھین رہے ہیں، اور تم آپس میں لڑ رہے ہو؟ لڑتے رہو، ایک دن مسلمان یہاں بھی آ جائیں گے اور تم سب ان کے قیدی ہوگے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی اور قیرس نے سب پر نگاہیں دوڑائی اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میں نہ قسطنطین کی حمایت میں بول رہا ہوں اور نہ ملکہ مرتینہ کے حق میں۔ قیرس نے ذرا وقفے کے بعد کہا، ہمیں شاہی خاندان کی نہیں بلکہ روم کی عزت و آبرو عزیز ہونی چاہیے۔ روم کا تخت و تاج ہم سب کا ہے اور یہ ہمارے قومی وقار کی بڑی مقدس علامت ہے۔ سب سے پہلے کمک کی بات کریں جو مصر بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ دلوں سے ذاتی قدورتیں نکال دو۔ ملکہ مرتینہ کا سب سے بڑا حامی تو قیرس خود تھا، لیکن آدمی جہان دیدہ اور دراندیش تھا۔ بات بچ بچ کر رہا تھا، کوئی بھی اس کی نیت پر شک نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ دربان اندر آیا اور سیدھا قسطنطین کے پاس گیا۔ اس کے کان میں کچھ کہا تو قسطنطین نے سر ہلا کر کوئی اشارہ کیا۔ دربان باہر نکل گیا اور ایک اور آدمی اندر آیا۔ وہ سیدھا قسطنطین کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ کوئی اہم آدمی ہی ہو سکتا تھا، ورنہ اس طرح کے اجلاس میں کسی کو اندر آنے کی اجازت اور جرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو آدمی اندر آیا تھا قاصد تھا جو مصر سے جنرل تھیوڈور کا پیغام لایا تھا۔ قسطنطین پیغام پڑھنے لگا تو اس کا رنگ جو پہلے ہی پیلا پڑ گیا تھا لاش کی مانند ہو گیا اور پیٹھ پیچھے لگائی جیسے نڈھال ہو گیا ہو۔ حاضرین سمجھ گئے کہ یہ
یہ پیغام ہے اور کوئی اچھی خبر نہیں۔ تم لوگ آپس میں لڑتے رہو، قسطنطین نے ایسی آواز میں کہا جو بے جان سی تھی اور اس میں ہلکا سا لرزہ بھی تھا۔ عرب کے بدوؤں نے بابلیون اور اس کے ارد گرد نواح کا علاقہ اور جزیرہ روزہ بھی فتح کر لیا ہے۔ جنرل تھیوڈور اور جنرل جارج مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی ساری فوج نکال لائے ہیں۔ کیا تم اب بھی کمک نہیں بھیجو گے؟ مورخ لکھتے ہیں کہ پہلی بار کچھ دیر کے لیے تمام جرنیل اور دیگر حکام متفق ہوئے اور مصر کو کمک بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ قسطنطین کا یہ مشورہ بھی قبول کر لیا گیا کہ قیرس اس کمک کے ساتھ جائے گا۔ بابلیون کی فتح کا پیغام قسطنطین تک کچھ دیر سے پہنچا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو فاصلہ بہت ہی زیادہ تھا اور آگے بحیرہ روم تھا، اس کے آگے بزنطیہ تک پھر خشکی تھی۔ لیکن جنرل تھیوڈور نے پیغام بھیجا ہی تاخیر سے تھا۔ اسے توقع تھی کہ مصر سے ہی کمک مل جائے گی اور بابلیون پر فوج کشی کر کے وہ شہر مسلمانوں سے واپس لے لے گا اور اس کے بعد بزنطیہ پیغام بھیجے گا، لیکن اس سے کمک نہ مل سکی کیونکہ مجاہدین اسلام نے کمک کے تمام راستے بند کر رکھے تھے۔ کمک کو کسی اور راستے سے آنا تھا اور اس کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ بہرحال جنرل تھیوڈور نے پیغام بھیج دیا۔ بابلیون کی شکست دراصل جنرل تھیوڈور کی شکست تھی جس پر وہ پردہ ڈالے رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 172 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔